بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنا اہل کتاب کے یہاں یہ بدکاری و فحاشی ہر جگہ اور ہر زمانے میں ہی نفرت کی نگاہ سے دیکھی گئی، خصوصاً جب کہ غیر اہل کتاب قبائل و اقوام کے حوالے سے یہ بات کی جا چکی ہے، اور اہل کتاب مذاہب و امم کے یہاں بھی یہ فعل بڑا حقیر شمار ہوتا چلا آ رہا ہے اور اس کی سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے۔ زنا یہود کے یہاں، یہود کو ہی لے لیجئے، انہوں نے اگرچہ تورات میں اپنی طرف سے تحریف اور رد و بدل کر دیا ہے، اس کے باوجود ان کی کتاب مقدس میں زنا کی سزا کا تذکرہ موجود ہے۔ یہودوں کی فریب کاری کا ایک واقعہ۔ اس سلسلے میں ہم ان کی اپنی محرب کتابوں کے حوالے سے قبل صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد و ترمذی، ابن ماجہ، معجم طبرانی کبیر، دارمی، موطا امام مالک اور مسند احمد و براس کے حوالے سے بتانا چاہتے ہیں کہ یہودیوں کے یہاں سزائے زنا کیا ہے۔ چنانچہ ان کی ذکر کی گئی کتب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کچھ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ ان کے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، رجم سنگساری کے بارے میں تم اپنی تورات میں کیا حکم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم انہیں ذلیل کرتے اور کوڑے مارتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تورات میں رجم کی سزا کا تذکرہ موجود ہے، تورات لاؤ۔ انہوں نے تورات کھولی، ان میں سے ایک نے آیت رجم پر اپنا ہاتھ رکھ لیا اور اس سے پہلے اور بعد والا حصہ پڑھ لیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، اپنا ہاتھ تو اٹھا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو دیکھا کہ تورات میں آیت رجم موجود ہے۔ یہودیوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے صحیح کہا ہے، تورات میں آیت رجم موجود ہے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مرد و زن کو رجم کرنے کا حکم دے دیا اور وہ دونوں رجم و سنگسار کر دیے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی عورت پر جھکتا تھا تاکہ اسے پتھر و کنکروں سے بچائے، جبکہ صحیح مسلم میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یہودیوں کے عالم، میں تجھے اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ پر تورات نازل فرمائی، کیا تم اپنی کتاب میں زانی کی سزا اسی طرح یعنی منہ کالا کر کے ذلیل کرنا اور کوڑے مارنا ہی پاتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ قسم نہ دی ہوتی تو میں آپ کو اس کی حد کا ہرگز پتہ نہ دیتا جو کہ رجم ہے۔ دراصل ہمارے اشراف اور سرداروں میں زناکاری عام ہو گئی، تو ہم جب کسی بڑے آدمی کو پکڑتے تو چھوڑ دیتے، اور اگر کسی چھوٹے درجے کے آدمی کو پکڑتے تو اس پر حد قائم کر دیتے۔ پھر یہ کہا گیا کہ کسی ایک فیصلے پر متفق ہو جانا چاہیے جو سب پر نافذ کیا جایا کرے۔ چنانچہ ہم نے رجم کی جگہ منہ کالا کرنے اور کوڑے مارنے کی سزا طے کر لی۔ صحیحین اور دوسری کتب کے حوالے سے ذکر کی گئی حدیث اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ یہود کے یہاں بھی شادی شدہ زناکاروں کی سزا رجم و سنگساری ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل یہود کے یہاں بھی سخت قابل نفرت تھا، اور یہ واقعہ اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ اس میں یہود کا سنگساری کی سزا سے انکار کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا ان کی کتاب تورات سے سنگساری کی سزا نکال کر بتانا مذکور ہوا ہے، اور پھر انہی کی کتاب کے اس حکم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ بھی کیا تھا اور ان دونوں کو سنگسار کروایا تھا۔ اسی طرح دور حضر تک دستیاب بائبل میں زنا کی قباحت اور اس پر مختلف قسم کی سزاؤں کا تذکرہ موجود ہے۔ چنانچہ کتاب خروج باب 22 آیات یا فقرہ 16 اور 17 میں ہے، اگر کوئی آدمی کسی کنواری کو جس کی نسبت یعنی منگنی نہ ہوئی ہو پھسلا کر اس سے مباشرت کر لے تو وہ ضرور ہی اسے مہر دے کر اس سے بیاہ کر لے،
لیکن اگر اس کا باپ راضی نہ ہو کہ اس لڑکی کو اسے دے تو وہ کنواریوں کے مہر کے موافق یعنی جتنا مہر کسی کنواری لڑکی کو دیا جاتا ہو اسے نقدی دے۔ اور کتاب استثناء باب 22 آیات فقرہ 28 اور 29 میں بھی یہی حکم ذرا مختلف الفاظ میں بیان ہوا ہے اور پھر تصریح کی گئی ہے کہ مرد سے لڑکی کے باپ کو 50 مثقال چاندی تاوان دلوایا جائے اور وہ اس شخص کی ایسی بیوی ہوگی جسے آئندہ عمر بھر کبھی طلاق نہیں دے سکے گا۔ البتہ اگر کوئی شخص کاہن یعنی پروہت کی بیٹی سے زنا کرے تو اس کے لیے یہودی قانون میں پھانسی کی سزا ہے اور لڑکی کے لیے زندہ جلانے کی۔ ایسے ہی کتاب احبار کی آیات یا فقرہ 19 اور 20 میں مذکور ہے، اگر کوئی کسی ایسی عورت سے صحبت کرے جو لونڈی اور کسی ایسے شخص کی منگیتر ہو اور نہ تو اس کا فدیہ دیا گیا ہو اور نہ ہی وہ آزاد کی گئی ہو تو ان دونوں کو سزا ملے، لیکن وہ جان سے نہ مارے جائے اس لیے کہ عورت آزاد نہ تھی۔ کتاب احبار 20:10 میں مذکور ہے، جو شخص دوسرے کی بیوی سے یعنی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے وہ زانی اور زانیہ ضرور جان سے مار دیے جائے۔ کتاب استثناء فقرہ 22-23 تا 26 میں مذکور ہے، اگر کوئی مرد کسی شوہر والی عورت سے زنا کرتے پکڑا جائے تو دونوں مار دیے جائے۔ اگر کوئی کنواری لڑکی کسی سے منسوب ہو گئی ہو یعنی اس کی منگنی ہو اور کوئی دوسرا آدمی اسے شہر میں پا کر اس سے صحبت کرے تو ان دونوں کو اس شہر کے پھاٹک پر نکال لانا اور ان کو سنسار کر دینا کہ وہ مر جائے، لڑکی کو اس لیے کہ وہ شہر میں ہوتے ہوئے نہ چلائے اور مرد کو اس لیے کہ اس نے اپنے ہمسائے کی بیوی کو بے حرمت کیا۔ لیکن اگر اس آدمی کو وہی لڑکی جس کی نسبت ہو چکی ہو کسی میدان یا کھیت میں مل جائے اور وہ آدمی جبراً اس سے صحبت کرے تو فقط وہ آدمی ہی جس نے صحبت کی مار دیا جائے، پھر اس لڑکی سے کچھ نہ کرنا۔ اسی طرح ان کی کتاب مقدس بائبل اصحاح 20 فقرہ 19 اور 20 میں بعض قرابت دار عورتوں چچی و بھابھی کے نام لے کر ان کے ساتھ بدپیلی و بدکاری کرنے پر ان کی سزا تجویز کی گئی ہے کہ وہ دونوں کبھی صاحب اولاد نہ ہو سکے بلکہ لاولد ہی مرے۔ اور بعض دوسری قرابت دار عورتوں کے سلسلے میں لکھا ہے کہ اناکار مرد و زن دونوں یعنی باپ کی بیوی اور بہو کا ذکر ہے، اور لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے بہت بڑی رذالت اور ذلیل ترین حرکت کرتا ہے لہذا ان ماں بیٹی اور اس آدمی سمیت تینوں کو جلا کر بھسم کر دے تاکہ یہ ضلالت تم لوگوں میں نہ پھیلنے پائے۔ اور انہی فقروں میں چوپائے اور ہم جنس کے ساتھ شہوت رانی کرنے کی سزا بھی مذکور ہے کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ ایسے ہی بائبل کے عہد قدیم متعلقہ یہود اصحاح 27 کتاب استثناء فقرہ 27 اور 28 میں بھی بعض قرابت دار عورتوں ستیلی ماں، صرف باپ شریک بہن، صرف ماں شریک بہن اور ساس کے نام گنوائے ہیں اور لکھا ہے کہ ان کے ساتھ مباشرت کا ارتکاب کرنے والا ملعون ہے اور پوری قوم یہود اس کے ملعون ہونے پر آمین کہتی ہے۔ ان ہی فقروں میں چوپائے کے ساتھ مباشرت کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت اور آمین مذکور ہے۔ ایسے ہی عہد قدیم اصحاح 22 فقرہ 21-23 میں لکھا ہے کہ شادی کے بعد اگر شوہر پر واضح ہو جائے کہ لڑکی باکرہ نہیں ہے تو اسے موت تک سنسار کیا جائے۔ اس عورت نے باپ کے گھر میں ہوتے ہوئے قوم بنی اسرائیل میں ایک قباحت کو اختیار کیا ہے، لہٰذا اپنے مابین سے اس شرک کے وجود کا خاتمہ کر دو۔ یہود کے یہاں فحاشی و بدکاری کی مذمت و سزا کے سلسلے میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارشاد منقول ہے، قریب والی عورتوں کو شہوت کی نظر سے مت دیکھو، اور کسی قریبی عورت سے زنا کا ارتکاب کیا تو وہ سزائے موت کا مستحق ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ علماء تلمود یعنی یہود کے مذہبی رہنماؤں نے قریب والے سے بنی اسرائیل کے یہودی لوگ مراد لیے ہیں، اور غیر یہود کو تو وہ انسان سمجھنے کو تیار نہیں ہے، جیسا کہ ان کے کبار حاکمات
یا رہنماؤں میں سے رشی، بشائی، لیپی، جرسون، میمانور، ٹوم، رابی کرونر اور رابی الیعزر کے اقوال وحفاوات سے پتہ چلتا ہے۔ کچھ اسی طرح السنن القویم فی اسفار الکلیم میں ابراہیم الحورانی نے عہد قدیم یا تورات میں واردہ احکام زنا کی تفسیر و تشریح کے ضمن میں لکھا ہے، اپنے ساتھی یعنی یہودی کی عورت سے زنا مت کرو کہ اس کی سزا سنگساری کے ذریعے موت ہے۔ اسی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ علماء ناموس یہود کے یہاں جن امور پر رجم کی سزا ہے وہ 8 افعال ہے، اور ان ہی میں سے ہی مختلف انواع کے زنا اور والدین کی نافرمانی اور ان کے احکام سے سرتابی ہے۔